أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پوش ڈال دیا اور جب انسان حق کو یعنی اپنے حق سے جب اپنا منہ موڑ لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ باطل کی طرف جاتا ہے. جب انسان صحیح کام نہیں کرے گا تو پھر غلط کاموں میں پڑتا ہے. تو بنی اسرائیل چونکہ انہوں نے جو ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ حق تلفیاں کی، اس کو پس پوش ڈال دیا، اس کے احکامات کو چھوڑ دیا، اس میں رد و بدل کر دیا، تو پھر جو ہے غلط چیزیں غلط جو ہیں یعنی اعمال ان کے اندر بہت زیادہ رائج ہوئے. اب اسی جو ہے ایک اور تاریخی ان کی جو ہے بہت بڑی یعنی کیا کہتے ہیں ان کی طرف سے جو اللہ کے دین کے ساتھ اللہ کے نبیوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے بدترین سلوک کیا تھا، اس کا ایک نمونہ جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ لوگ ان باتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو ان کے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں یا سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں جو ان کو بتاتے تھے وہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اچھا، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں، چونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت بہت بڑی حکومت تھی، اللہ کی طرف سے ان کو بہت زیادہ جو ہے دنیا کے بڑی جو ہیں طاقتیں اللہ نے ان کے تابع کر دی تھی، ہواؤں کو ان کے تابع بنا دیا تھا، تو بہت بڑی حکومت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. ایسی حکومت کہ شاید قیامت تک کسی کو جو ہے ایسی حکومت نہ ملے جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی. اور تو اس حکومت کے سلسلے میں ان کو جو طاقت قوت اللہ کی طرف سے جو معجزات اور جو حکومت دی گئی تھی اس کے بارے میں جو ہے ان کے بعد بنی اسرائیل میں جو لوگ تھے، جو برے لوگ تھے یا جو شیاطین تھے، انسانی شکل میں ہو یا جنات کی شکل میں ہو، انہوں نے جو ہے بعض والوں کو یہ پٹیاں پڑھائی کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ حکومت جو ہے وہ جادو کے بلبوتے پر چلتی تھی. ان کے پاس جادو تھا، جادو کرنے والے لوگ تھے، اور جو کچھ ان کا جو ہے جو طاقت قوت نظر آتی تھی وہ سب جادو کا کرشمہ تھا، حالانکہ حقیقت وہ نہیں تھی. وہ سب شیطان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب شیاطین ان کو پٹیاں پڑھاتے تھے. وہ شیاطین انسانی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں اور جنات کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں. وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، ان کے شیاطین نے کفر کیا، جنہوں نے کفر بھی کیا اور جو کرتے کیا تھے یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جو ہے جادوگری سکھاتے تھے. سلیمان نے کفر نہیں کیا، یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے ایک سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ کتنے ایسے انبیاء ہیں جن کے اوپر ایسی باتیں یہودیوں نے اور بنی اسرائیل نے ان کے اوپر منسوخ کر دی. نہ صرف یہ کہ ان کے اوپر جو ہے منسوخ کی، بلکہ ان کو جو ہے ایسی گھناؤنی باتیں جو ایک شریف انسان بھی نہیں کر سکتا، وہ ساری باتیں جو ہیں انبیاء کے سلسلے میں یہود بنی اسرائیل اہل کتاب جو ہے کرتے تھے اور ان کی کتابوں میں جو ہے انہوں نے شامل کر دی تھی. سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں بڑی جو ہے بڑی یعنی غلط باتیں ان کی طرف منسوخ کی، یہاں تک کہ ان کو جو ہے ان کے بارے میں
کفر تک کے الزامات ان پر لگا دیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ساری جو باتیں سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں وہ سب غلط ہیں. وما کفر سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کرتے, انہوں نے کفر نہیں کیا بلکہ ان کے شیطانوں نے کفر کیا, جنہوں نے لوگوں کو جو ہے جادوگری سکھائی, جو لوگوں کو جادوگری سکھاتے ہیں. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور اسی طرح سے وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو فرشتوں پر, 2 فرشتوں پر بابل میں جو اتارے گئے تھے ہاروت اور ماروت کے نام سے, ان فرشتوں پر جو اللہ کی طرف سے انہیں علم سکھایا گیا تھا اس کے پیچھے پڑ گئے. اصل میں بابل ایک شہر ہے جو عراق کے دریائے فرات کے پاس آباد تھا, بڑا جو ہے مشہور شہر تھا اس زمانے میں. جو ہے وہاں پر خاص طور پر سب سے زیادہ جو چیز ان کے یہاں رائج تھی وہ جادوگری تھی. تو وہاں پر جو ہے اللہ کی طرف سے کبھی کبھار انسانی شکل میں فرشتے آتے ہیں, اور دنیا میں جو ہے بہت سارے لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنتے ہیں. تو حدیث میں بہت سارے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ فرشتے انسانی شکل میں آئے, لوگوں کے پاس آ کر کے کچھ ان سے سوال کیا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے. تو یہاں پر بھی ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا, اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے 2 فرشتے اتارے گئے. اور وہ فرشتے جو ہیں اس جادو کے توڑ کے لیے آئے تھے, وہ اس کی وضاحت کے لیے, اس کے بارے میں سمجھانے کے لیے. اب یہ ان سے جو ہے منتر جنتر سیکھ کر کے یہ الٹی سیدھی ایک چیز جو یعنی جس کا استعمال کوئی بھی چیز اس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے, غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے اس کے یعنی جو فرشتے آئے تھے ان کے پاس جنتر منتر سیکھتے تھے, جادوگری کے سلسلے میں معلومات حاصل کرتے تھے, اور خود جا کر جو ہے اس کا غلط استعمال کر کے وہ جادو کرتے تھے. تو یہ کہہ رہے ہیں وما يعلمان, انہی 2 فرشتوں کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. اب وہ فرشتے ان کو جو کچھ سکھاتے تھے, سکھانے سے پہلے ان کو بتاتے تھے دیکھو یہ سیکھ کر کے پھر اس کا غلط استعمال مت کرنا, پھر تم فتنے میں مت پڑنا, اور پھر اللہ کا جو ہے اللہ کی نعمتوں کا یعنی ناشکری کرنے لگو, اور پھر اللہ کو یعنی کفر تک پہنچ جائے. تم یہ جو چیزیں سیکھ رہے ہو یہ تمہیں کفر تک لے جا سکتی ہے. سحر, جادوگری, یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے کفر تک پہنچ جاتا ہے. ویسے بھی جو ہے ہمارے یہاں شریعت میں شرعی اعتبار سے جادوگری جو ہے وہ حرام ہے, اور جادو میں خدا نخواستہ اگر جو ہے ایسے کلمات کہی جاتے ہیں جو کفریہ ہوں تو اس کی وجہ سے آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ان کو جو ہے ان کے پاس جو فرشتے آزمائش کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے, یہ ان کے پاس جو ہے ان کے پیچھے پڑ گئے, اور ان سے جو ہے طرح طرح کی باتیں سیکھ کر کے اس کا غلط استعمال کرتے تھے. پھر کرتے کیا تھے, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. ان کے پاس جا کر جو ہے جادوگری سیکھتے, جنتر منتر سیکھتے تھے, پھر آ کر لوگوں میں جو ہے مرد یعنی شوہر بیوی میں جو ہے تفریق ڈالتے تھے. یعنی شوہر بیوی کے درمیان جو ہے پھوٹ ڈال کر کے عورتوں کو جو ہے اپنی طرف مائل کرتے تھے, یا اس طرح کی جو گندی اور جو ہے نچلی حرکتیں ہو سکتی تھی وہ ساری حرکتیں جو ہے بنی اسرائیل کرتے تھے. تو بہرحال یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیوں ہوا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا, اس کی تعلیمات میں رد و بدل کر دی, اور اپنی منمانی اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. اور اس جو ہے جب اس راستے پر وہ چلنے لگے تو اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دیا, اللہ کے نبیوں پر جھوٹے الزامات لگائے, جھوٹے الزامات میں ایسی بری اور بے شرمی کی باتیں ان کی طرف منسوخ کی, یہاں تک کہ سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک وہ اس سے بھی جو ہے انہوں نے اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑا, یعنی اپنے نبیوں تک کو جو ہے یعنی ان پر کفر کے اور شرک کے الزامات لگائے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ان ہاتھوں سے صحیح سبب لینا بنائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم بک سبحانہ وبک نسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور. اللہم انا نسألک خیر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبرکته وهداه ونعوذ بک من شر ما فيه وشر ما بعده. آمین. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ.